اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہمارے ایرانی بھائیوں پہ ختم ہے اور پتہ نہیں یہ اپنے ہی دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں، کن پالیسیوں پہ چل رہے ہیں۔ میں نے خبریں دیکھیں کہ امریکہ نے ایران پہ حملہ کر دیا اور مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کیا شیاطین کا ٹولہ ہے کہ ابھی جنگ بندی ہوئی ہے اور دوبارہ سے حملے شروع کر دیے۔ پھر میں نے جب ڈیٹیل دیکھی تو پتہ چلا کہ جناب آبنائے ہرمز میں ایران نے دوبارہ سے آئل ٹینکرز پہ حملے شروع کر دیے، دوبارہ سے ان کو واپس کر دیا اور وہ راستہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، جو ایگریمنٹ تھا کہ اب اس راستے کو بند نہیں کیا جائے گا۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو امریکہ جو اٹیکس کر رہا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کی خبریں کیا آئی کہ آبنائے ہرمز بڑی ترتیب کے ساتھ چل رہی تھی۔ ایران کو بھی اس کا فائدہ تھا کہ اس کو لائسنس ملا ہوا تھا اپنا آئل ایکسپورٹ کرنے میں۔ سب کے لیے ایک ہیپی کنڈیشن تھی اور تمام چیزیں چل رہی تھیں، لیکن پھر اچانک ایران نے دوبارہ آبنائے ہرمز میں گزرنے والے جہازوں کو پہلے تو وارننگ دی اور پھر ان کے اوپر اٹیکس شروع کر دیے، جس کے اندر سعودی اور قطر کے 2 ٹینکرز بھی شامل تھے۔ اب سعودی اور قطر کے ان آئل ٹینکرز کے اوپر جب حملے ہوئے تو اس سے پہلے ہی جو اس کے اندر بندش آ چکی تھی، تو امریکہ دوبارہ سے وارننگ دے کے ایران کو خبردار کر چکا تھا کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا آپ یہاں یہ کام نہ کریں۔ لیکن ایران نہیں مانا اور پھر بندر عباس اور دیگر جگہوں پہ امریکہ نے حملے کیے ہیں اور ایران کے ان ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے جو آبنائے ہرمز کی بندش یا آئل ٹینکرز پہ حملے کی وجہ بن رہے ہیں۔ اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ایران اگر اتنے معاہدے کے بعد، اتنی لڑائی کے بعد ایگریمنٹ کر کے ایک چیز کو مانا تھا، تو پھر اتنی جلدی اس کو اپنی بات سے پھرنے کی کیوں ضرورت پیش آن پڑی؟ اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ پھر دوبارہ سے مسلم ممالک کے ان آئل ٹینکرز کے اوپر حملے کر رہے ہیں جو آج تک آپ کے تعاون میں ساتھ رہے ہیں۔ ایران نے سعودی پہ کتنے اٹیکس کیے، اس کے باوجود جب شہید آیت اللہ کی آخری رسومات تھی تو اس پہ پورا ایک سعودی وفد شریک ہوا جو سعودی عرب سے خیر سگالی کا پیغام لے کے آیا تھا۔ آپ نے قطر کے ساتھ جو کچھ کیا، قطر بھی جواب میں خاموش رہا، لیکن آپ نے دوبارہ انہی پہ اٹیکس شروع کر دیے۔ اب تو کسی امریکی اڈے پہ آپ نے حملہ نہیں کیا، پہلے تو یہ تھا کہ ریاض میں امریکی اڈے ہیں، ان پہ حملے کر رہے ہیں۔ اب تو کوئی امریکی جہاز نہیں تھا، اڈا نہیں تھا، اور اب تو آپ کا ایگریمنٹ ہو چکا تھا، ٹیکنیکلی تو آپ ان پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر سے آپ کو پتہ نہیں کیا سوجھی کہ آپ نے ان آئل ٹینکرز پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ دوبارہ سے اگر تیل کی قیمتیں اب گئیں تو ہم پاکستانی اور دیگر ملکوں کے لیے کتنی مشکل ہوگی۔ امن کو خراب کرنے کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایران اس وقت کیا چاہتا ہے۔ امریکہ نے جو بمباری کی ہے وہ بھی بڑے پیمانے پہ اس کی شعلے لپٹیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں، اور وہ بھی ایران کا نقصان ہے، ہمارے ہی ایرانی بھائیوں کا نقصان ہے۔ لیکن جب وہ خود اپنے نقصان کو کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جو پوری دنیا کا امن ان کے ایک ایکشن سے خراب ہوتا ہے، تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اگر تو کوئی اٹیک ہوتا، اگر تو کوئی مسئلہ ہوتا، تو پھر تو وہ کوئی پہل کرتے۔ اور جب آپ کو لائسنس بھی دیا گیا ہے کہ آپ اپنا تیل بیچیں، تو اس سے زیادہ فیوریبل کنڈیشن آپ کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ سعودی عرب کو 2 مرتبہ امریکہ نے کہا کہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، 2 آپریشنز شروع کریں گے، تم تعاون کرو۔ سعودی عرب نے کہا نہ تو ایئر سپیس دوں گا، نہ اپنے اڈے دوں گا، اور اب تو سعودی عرب نے امریکہ سے اپنے فوجی نکالنے کا بھی کہہ دیا ہے کہ اپنی پریزنس کم کرو، ہم آلٹرنیٹ راستے دیکھیں گے۔ مطلب اس پوزیشن پہ سعودی عرب جا چکا ہے، لیکن ایران کی جانب سے دوبارہ یہ اٹیکس کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو کھلی بات بتاؤں، یہ فائدہ ہوگا امریکہ کو، کیونکہ اب سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے اتحاد سے نکلنے کا نہیں سوچے گا۔ امریکہ کی پوزیشن سٹرونگ ہوگی اور اس کے اوپر شاید وہ کہہ لیں کہ اپنی باتیں منوانے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ جس سوچ کے ساتھ سعودی عرب، چائنا یا دیگر اتحادیوں کی طرف جا رہا تھا، اسے پتہ ہے کہ وہ شاید اب مجھے اس طرح سے میری ہیلپ آؤٹ نہ کر سکے جو ایک ایسا فریق کر سکتا ہے جو آلریڈی جنگ میں انوالو ہے۔ ایران کی قیادت، ایران کے لوگ، فیصلہ کرنے والے اپنے اوپر بھی رحم کریں اور دنیا کے اوپر بھی رحم کریں۔ اب اچانک سے معاہدوں کے بعد جب آپ ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کریں گے تو آپ اپنے ساتھ پوری دنیا کا نقصان کرنے والے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایران نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ہم وہ کوئی روایتی اس کو شیعہ سنی کی
اینگل سے نہیں دیکھ رہے ہوئے، صرف سیاسی طور پہ جاننا چاہ رہے ہیں یا دفاعی طور پہ کہ ایران کو ان حملوں سے کیا فائدہ تھا، یا اس بندش سے ایران کو کیا فائدہ ہے، کہ ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا، یا ان حملوں سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. کچھ آپ تجزیہ کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا.